بس خدا شیخ کا سر پر میرے سایہ رکھے، بس خدا شیخ کا سر پر میرے سایہ رکھے، بس خدا شیخ کا سر پر میرے سایہ رکھے، پھر کوئی غم ہی نہیں چاہے مجھے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستو اور محترم مہمانان گرامی، ہم اس دنیا میں جتنے اس وقت موجود ہیں یا آئندہ جتنے انسان کے عمل تک آئیں گے، سب کے سب مسافر ہیں۔ ہمارا سفر اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب یہ کائنات بنی ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور آدم علیہ السلام کی پوچھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسان کو بنایا۔ مسافروں میں سے ہوشیار اور سمجھدار مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے سفر کی ضروریات کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جانے سے پہلے وہ اپنے ٹکٹ کا بندوبست کرتا ہے، ویزے کا بندوبست کرتا ہے، جتنے دن وہاں پر اس نے رہنا ہے تو وہاں پر وہ زیادہ رات کا انتظام کر لیتا ہے۔ جہاں سفر انسان کے 10 دن کا ہو تو اس طرح کا انتظام، 20 دن کا ہو تو اس طرح کا انتظام، 40 دن کا ہو تو اس طرح کا انتظام۔ ہر مسافر اپنی ضرورت کا انتظام پہلے سے کرتا ہے، اور جہاں مسافر نے انتظام نہیں کیا تو اس کو سفر میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک مجذوب ہوا کرتا تھا بہلول کے نام سے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ ایک بار بہلول ان کی مجلس میں آیا تو ہارون رشید نے مزاج کے طور پر بہلول کو وہ چھڑی پکڑا دی۔ بولے کہ بہلول، یہ چھڑی تمہارے پاس امانت ہے، اور یہ چھڑی اس انسان کو دینا جو تجھے اپنے سے بھی زیادہ بیوقوف لگے۔ حضرت بہلول نے وہ چھڑی لے لی۔ لینے کے بعد محفوظ کر کے اس کو رکھا۔ ایک دن کہیں اس کو اطلاع ملی کہ ہارون رشید بڑا سخت بیمار ہے، ان کے بچنے کے کوئی چانسز۔ تو حضرت بہلول وہ چھڑی اپنے بغل میں دبائے ہوئے ہارون رشید بادشاہ کے مجلس میں تشریف لے۔ دعا سلام کے بعد ان کی طبیعت پوچھی، کہا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ تو ہارون رشید بادشاہ کہنے لگے کہ بھئی کیا پوچھتے ہو، بڑے لمبے سفر پہ جا رہا ہے۔ بولا اچھا کتنے دنوں میں واپس آئیں گے؟ کہنے لگے بہلول ہمیشہ پاگلوں والی باتیں کرتے تھے، مرنے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی واپس آیا۔ بہت لمبا سفر ہے، اس سفر کی ابتدا ہے، اس کی انتہا نہیں۔ تو بہلول نے آگے سے سوال کیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے لمبے سفر کے لیے کیا تیاری کی؟ ہارون رشید نے کہا کہ ارے بھائی کوئی تیاری نہیں، کہیں دامن ہو، خالی دامن ہو، خالی ہاتھ ہو، میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ جیسے انہوں نے یہ جواب دیا، بغل میں دبی ہوئی چھڑی نکالی اور ان کو تھما دی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، آپ کی امانت یہ چھڑی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بہلول یہ چھڑی سے پکڑا دینا جو اپنے سے زیادہ بیوقوف تمہیں نظر آئے، آج مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ نظر آ رہے ہو، اس لیے آپ کو یہ چھڑی دے۔ ہارون رشید بادشاہ ہکا بکا پریشان، کہنے لگے کیسے؟
کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، یہاں دنیا میں ایک دن کہیں کسی علاقے میں آپ چلے جاتے، کسی چراگاہ میں چلے جاتے، کسی شکارگاہ میں چلے جاتے، کسی جگہ صوبے میں چلے جاتے، مہینوں پہلے سے وہاں پر آپ کی تیاری چل رہی ہوتی تھی۔ آج آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور ذرا بھی آپ کے پاس تیاری نہیں کی جاتی، تو آپ سے بڑا زیادہ بے وقوف اور کون؟ دوستو حقیقت یہ ہے ہم میں سے ہر انسان مسافر ہے۔ ہمارا سفر عالم الاسد سے شروع ہوا، عالم ارواح سے شروع ہوا، لاکھوں سال تک۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی گاجر کی صورت میں آیا، کوئی مولی کی صورت میں آیا، کوئی گندم کی صورت میں آیا، کوئی سیب کی صورت میں آیا، پھر انسانی جسم میں وٹامن کی صورت میں چلا گیا، خون بن گیا، وہاں سے نطفہ بنا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں چلا گیا، وہاں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا۔ دنیا کے پیٹ میں ہم سمجھتے ہیں آنے کے بعد کوئی 40 سال گزار گیا، کوئی 20 سال گزار گیا، کوئی 35 سال گزار گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار بڑی زندگی پائی۔ ابھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بعد اگلا سفر ہے مرنے کا۔ مرنے کے بعد انسان کے سفر کا امتحان ہے دوسرے اسٹیشن۔ جیسے یہاں سے انسان ریل میں بیٹھتا ہے تو ریل میں بیٹھنے کے بعد کراچی والوں کے لیے سب سے پہلے اسٹیشن لانڈنگ آتا ہے، پھر آگے گھوٹکی کا آتا ہے، یہ اپنا اسٹیل مل کا آتا ہے، آگے حیدرآباد کا آتا ہے، روری کا آتا ہے، آگے بنگلور کا آتا ہے۔ اس طرح سے سفر چلتے رہتے ہیں، اسٹیشن آتے رہتے ہیں، جہاں مسافر اپنی منزل کو پہنچتا ہے وہاں پر وہ اتر جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے، کسی کا سفر 10 سال تک ختم ہوا دنیا کا، کسی کا 15 سال تک ختم ہوا، کسی کا 20 پہ، کسی کا 25 پہ، کسی انسان 30 پہ پہنچا اپنے منزل جہاں پر اسٹیشن سے، کوئی انسان آگے پہنچ گیا، لیکن پھر بھی اسٹیشن سے اترنے کے بعد اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، آگے اس نے اپنی منزل پہ چلتا۔ یہاں پر دنیا کے مسافر زندگی کے ٹرین میں سوار ہیں، ہر ایک اپنی منزل کے آنے کو اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اترنے کے بعد اس کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں ایک عرصے تک وہ رہنے کے بعد اس کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے، عالم محشر میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عالم محشر میں اکٹھے ہونے کے بعد اس کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے، وہ جنت یا جہنم میں جا کر کے وہ اپنے ٹھکانے اور آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ کراچی کے انسان سفر کر کے آ جاتا ہے تو آخری اسٹیشن اس کا ہوتا ہے سٹی اسٹیشن۔ سٹی اسٹیشن جا کر کے ٹرین کا آگے سفر ختم، یہاں سے واپسی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے سفر کا آخری اسٹیشن جنت یا جہنم۔ عالم ارواح میں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو چھوٹی چھوٹی لال چیز جتنے ذرات جیسے پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں آگے تھوڑے سے بڑے، دنیا کے پیٹ میں آگے اور بڑے۔ اس دنیا کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت وسیع سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اللہ۔ دنیا کے پیٹ میں آنے سے پہلے جتنا ہمارا سفر تھا وہ ہمارا اختیاری نہیں تھا۔ اس دنیا کے سفر کو اچھا یا برا کرنے کے لیے ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ دنیا میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو 15 سال کیا، وہ شعور کی زندگی دے دی، اس کو بالغ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے سفر کے لیے تیاری کا حکم دیا کہ اب اگلے سفر کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار تمہارے عمل پر ہے۔ جیسا عمل کرو گے ویسے تمہیں سفر میں سہولت ملے۔ جس انسان نے دنیا میں کے سفر میں آخرت کی تیاری کر لی تو آخرت کے سفر کے شروع میں اس کو امتحان حال میں 3 سوالات کے جواب دیں گے، چاہے تیاری کی چاہے نہیں، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا۔
جس انسان نے یہاں اچھی سے تیاری کری وہ صحیح سے جواب دے پائے گا، جس نے یہاں اپنے سفر کے لیے زیادہ راہ تیار نہیں کیا وہ جواب نہیں دیتے، جس نے تیاری کی تینوں کا جواب دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فافرشوا له من الجنہ والبسوا له من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ ووسعوا له قبره مد بصره، جنت سے بستر لا کر اس کے لیے بچھا دو، جنت سے کپڑے لا کر اس کو پہنا دو، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھولو۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا، ہمارا مرحوم مرنے کے بعد وہ ایک ہی دعا مانگتا ہے، جب جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جنت کا دور سے نظارہ کرتا ہے اور اس کو سمجھا دیا جاتا ہے، باور کرا دیا جاتا ہے کہ دیکھ قیامت آنے کے بعد تو نے وہاں پہ جانا، وہ ایک ہی کام مانگتا ہے، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، مولا قیامت لا کر دے، اپنے آخری منزل کو پہنچ۔ اس کی زندگی کے ماہ و سال کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، ایسے شہر تقریب میں اس کی زندگی جاتی ہے، اور اگر یہاں سے کسی نے تیاری نہیں کی، تینوں سوال میں سے ایک کا بھی جواب اس سے نہیں مل پائے گا تو آواز آ گئی انت بعبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، فافرشوا له من النار واغرسوا له والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، میرے اس بندے کے لیے جہنم کا بچھونا لا کر کے بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جہنم کا لباس لا کر پہنا دو، میرے اس بندے کے لیے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ قبر میں بیٹھے بیٹھے اسے باور کرا دیا جاتا ہے قیامت جب آئے گی تو تجھے اس ہولناک جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کے لوگ کہتے ہیں اس کو قبر کے اندر محسوس ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک ہی دعا مانگتا ہے، رب لا تقم الساعہ، حمد لا تقم الساعہ، مولا قیامت قائم مت کر، رب اس ہولناک بہتے ہوئے آگ میں مجھے چل۔ اس لیے دوستو اگر یہاں پر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہے تو بھول، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں پر رہوں گا، یہاں کی سبزیاں میں انتظام کر لوں، تو اس کی بھول ہے۔ جو بادشاہ بن کر کے آیا، سینے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا، وہ بھی یہاں سے چلا، جس کے دبدبے ہوا کرتے تھے، ملکوں کے ملک ان سے ڈرا کرتے تھے، وہ بھی دنیا میں چلا گیا، آج اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور جو بغیر لباس کی اس دنیا سے چلا گیا، بغیر کفن کے چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، سب نے اپنی وقت مقررہ اپنے عمر پا کر کے اس دنیا سے سفر کر کے چلے گئے، ہم سب کے سب اس میں مسافر ہیں، ہم کتنا رہیں گے؟ کوئی سال لیتا ہے، کوئی 2 سال لیتا ہے، کوئی 3 سال لیتا ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں، پچھلے سال اس مہینے میں ہمارے ساتھ جتنے ہمارے شریک ساتھی تھے، دوست تھے، جاننے والے تھے، ان میں سے ہم نے بھی جانا اگلے سال تک کون جیے کرے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ اس لیے میرے دوستوں خانقاہ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ بھائی ہم اس دنیا میں جیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے تھوڑے سے اپنے سفر کی تیاری، جتنی زیادہ تیاری کر لیں گے یقین جانیے ہمارا اپنا ہے۔ قبر میں چیٹنگ نہیں چلتی، نو چیٹنگ، کوئی چیٹنگ نہیں، وہاں پر کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے چچا سے کہ اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لو، میں نبی ہو کر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں پر جو جیسے بولے گا ویسے پائے۔ اس لیے ہم مسافر ہیں تو جس طرح سے ہر مسافر دنیا میں اپنے سفر سے پہلے اپنے سفر کی تیاری خود کرتا ہے، اسی طرح سے ہم میں سے ہر انسان
اپنی تیاری خود پکڑے گا، اپنی تیاری خود کرے گا، اس کو اس کا تیاری کا فائدہ ہوگا، دوسروں کی تیاری سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، اپنے بندوں پہ ماں سے بھی 90 سے زیادہ رحم کرنے والے شفیق و مہربان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ جس کسی کا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو وہ اپنے عزیز کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندوں کا کام ہے مردوں کے لیے دعا کرنا، آگے میں اس کی بگڑی بنانے والی ذات نہیں ہے، میں ان کے لیے کرم کر دوں گا، مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے میں ہم سب کو تمام اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود تیاری کرنے کی توفیق دے دے۔